नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली बियस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। थोड़ा सा आयत नंबर 9 फिर से एक बार देख लेते हैं अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, क्योंकि खिताब हम सबसे है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, ला तुल्हिकुम, ना तुमको गाफिल कर दे या ना तुमको मशगूल कर दे। तुल्ही किससे है? अलहा युल्ही, तुल्ही लहू से है। लाम हा वाव, लहू किसको कहते हैं? लहू इंटरटेनमेंट, खेल तमाशा, ठीक है। तो किसी ऐसी चीज में मशगूल हो जाना जिससे आप आपका बड़ा मकसद जो है, बड़ा काम है, उसको भूल जाए, वो होता है लहू, ठीक है। तो मुराद क्या है फिर यहाँ पर? मशगूल, गाफिल। ला है शुरू में, यानी ना गाफिल कर दे तुमको, ना मशगूल कर दे तुमको। कौन? अम्वालुकुम वला औलादुकुम, तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद। तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद तुमको गाफिल ना कर दे। किससे? अन जिक्रिल्लाहि, अल्लाह के जिक्र से, ठीक है। अल्लाह के जिक्र से तुमको तुम्हारे माल, तुम्हारी औलाद गाफिल ना कर दे। जिक्र क्या होता है? जिक्र में हर चीज आ जाती है। नमाज होता है, नमाज के लिए भी कुरान में जिक्र का अल्फाज आते हैं, कुरान के लिए भी, है ना। फिर उमूमी तौर पर अल्लाह को याद करना, ये होता है जिक्र। तो अल्लाह के जिक्र से तुमको ये चीजें गाफिल ना कर दे, ये कहा जा रहा है, ठीक है। यानी देखिए, माल और औलाद जरूरत भी है और आजमाइश भी है, ठीक है। माल भी इंसान की जरूरत है, औलाद भी इंसान की जरूरत है। दोनों अल्लाह की नेमतें हैं, इनके बगैर दुनिया की जिंदगी मुश्किल हो जाती है। लेकिन साथ में दोनों आजमाइश भी है। माल और औलाद फितना भी है। दलील क्या है? सूरह तगाबुन की आयत, इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना। इन्नमा क्या होता है? ताकीद। सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे माल, तुम्हारी औलाद फितना है, आजमाइश है। ये दोनों इंसान के लिए क्या है? इम्तिहान का पर्चा है कि कि इनको पाकर, यानी माल औलाद को पाकर इंसान अल्लाह को याद रखता है या भूल जाता है, ठीक है। वल्लाहु इंदहु अजरुन अजीम, अल्लाह के पास बहुत बड़ा अजर है। यानी माल और औलाद एक तरफ फितना है, आजमाइश है, मगर दूसरी तरफ यही माल और औलाद इंसान के लिए अजर अजीम बनने का सबब भी बन सकते हैं। कैसे बन सकते हैं? इंसान को क्या करना होगा? अजर अजीम पाने के लिए इन दोनों को कैसे इस्तेमाल करना होगा? माल को अल्लाह के रास्ते में इस्तेमाल करना है, औलाद को नेक तरबियत करना है। इन दोनों के जरिए आखिरत को संवारना है, इनको आखिरत के फायदे के लिए इस्तेमाल करना है, ठीक है। नेमतें हैं ना, इनाम भी है। तो इन्हीं नेमतों के जरिए फिर क्या करना है? अल्लाह की रजा हासिल करना, ये मतलूब है हमसे। मसला कहाँ पर पैदा होता है? हम क्या करते हैं? हम माल औलाद को सिर्फ इनाम समझकर एंजॉय करने लगते हैं, इन्हीं में खोके रह जाते हैं और फिर इसकी वजह से आखिरत को भूल जाते हैं। हालांकि असल मकसद क्या है? इन नेमतों को दुनिया की लज्जत के लिए नहीं, बल्कि आखिरत की कामयाबी के लिए इस्तेमाल करना है, ठीक है। जीनतुल हयातुद दुनिया है, नेमत भी है, जीनत भी है, लेकिन साथ में आजमाइश भी है, ठीक है। हम दुनिया में माल और औलाद को सिर्फ एक
इनाम, नेमत, रहमत, फजल समझ के एंजॉय करने लगते हैं। हर चीज देखते ही हम क्या कहते हैं, अल्लाह की नेमत है, अल्लाह का इनाम है, अल्लाह का फजल है, अल्लाह का करम है, बहुत रहमत है। ठीक है, अल्लाह की दी हुई चीजें वाकई नेमत होती है, लेकिन मसला कहाँ पर होता है, जब इंसान इनमें खो जाता है, इनमें मशगूल हो जाता है। ला तुलहिकुम, इन्हीं में गाफिल हो जाता है। तो जब इनमें गाफिल हो जाता है, इनमें मशगूल हो जाता है, तो फिर क्या होता है, आखिरत पीछे चली जाती है। ठीक है, तो आपको बार बार मिलेगा कुरान में कि माल औलाद फितना है, आजमाइश है, इम्तिहान है, नहीं? लेकिन इनके जरिए ये नेमतें भी हैं, इनके जरिए आखिरत बनाना है, इनको लेकर इनमें खो नहीं जाना। देखिए, हमको ना इस्लाम में माल कमाने, ठीक है, औलाद ज्यादा उसकी कसरत करने, ठीक है, इससे मना नहीं है। मना किस चीज से है कि तुम ला तुलहिकुम अम्वालुकुम वला औलादुकुम, ये चीजें जो दी गई है ना, इनको पाकर आखिरत संवारो, आखिरत बना लो। दो ऑप्शन है, ठीक है, इम्तिहान भी है, नेमत भी है, टेस्ट भी है और इनाम भी है। तो अगर इनके जरिए आखिरत कमाना चाहते हो तो कमा लो, या फिर इन्हीं में खोकर आखिरत बर्बाद करना चाहते कर लो। ऑप्शन है, फोर्स नहीं है, रास्ते दिखा दिए गए। फैसला किसको करना है, हमको। ठीक है, अब देखिए, यहाँ पे कहा जा रहा है कि तुम इनमें मशगूल ना हो जाना। ये क्या करेंगे तुमको, अन जिक्रिल्लाही, अल्लाह के जिक्र से तुमको गाफिल ना कर दे। ठीक है, वमन यफअल ज़ालिका, और जो करेगा ज़ालिका ये, यानी ऐसा करेगा, यानी इनमें मशगूल हो जाएगा, व उलाइका हुमुल खासिरून, तो ये कौन है, यही खसारा उठाने वाले। ठीक है, जब गफलत शुरू हो जाती है ना, कोई भी चीज की गफलत, हम्म, जब इंसान किसी चीज की मोहब्बत में डूब जाता है, चाहे माल हो, औलाद हो, तो वो मोहब्बत फिर उसके दिल पर क्या करती है, कब्जा कर लेती है। फिर आहिस्ता आहिस्ता इंसान क्या करता है, अल्लाह के जिक्र को भूलता चला जाता है, पीछे कर देता है, कुरान को पसे पुश्त डाल देता है, नमाज में दिल नहीं लगता, मसरूफियत ज्यादा हो गई ना, मशगूल ज्यादा हो गए, तो नमाज में फिर दिल नहीं लगता, खुशू खुजू नहीं रहता, कुरान से दूरी हो जाती है, आखिरत की फिर याद नहीं रहती। इसी को गफलत कहते हैं। ठीक है, जो नेमतें हैं ना, दुनिया की नेमतें बुरी नहीं है, हम्म, इनसे मोहब्बत हद से ज्यादा बढ़ जाए तो फिर इंसान गाफिल हो जाता है। ठीक है, तो माल और औलाद जीनतुल हयात दुनिया भी है, और क्या है, इम्तिहान भी, लेकिन इम्तिहान ज्यादा है। इन नेमतों को आखिरत कमाने के लिए इस्तेमाल करता है इंसान, या इन्हीं में खोकर फिर आखिरत को भूल जाता है। देखिए, गफलत जो होती है ना, वो कैसे होती है, गफलत कौन, गाफिल कौन करता है, शैतान। शैतान इंसान को अन जिक्र इलाही, जिक्र इलाही से कैसे गाफिल करता है, कैसे करता है, जब इंसान माल या औलाद की मोहब्बत में हद से ज्यादा बढ़ जाता है, हम्म, तो शैतान क्या करता है, उसका जो वीक पॉइंट है वो पहचान लेता है। देखिए, हर एक की कमजोरी होती है, ठीक है, जो वीक पॉइंट, कमजोर जो नुक्ता होता है ना उसका, उसको शैतान पकड़ लेता है। मसलन किसी की कमजोरी होती है गुस्सा, गुस्सा बहुत आता है, राइट? किसी की कमजोरी होती है गीबत करना, किसी की कमजोरी होती है कि किसी की हसद करना, किसी की तारीफ बर्दाश्त नहीं करना, किसी को नेमतों में ना देखना, तो ये सारे क्या है, कमजोरियां हैं। तो शैतान क्या करता है कि वो पहले पहचान लेता है कि इसका वीक पॉइंट क्या है, इसकी कमजोरी क्या है। फिर क्या करता है, अच्छा, इसकी कमजोरी ये है, दुनिया की मोहब्बत है, तो फिर मैं क्या करूंगा, ये दुनिया की जो चीजें हैं ना, इसको अट्रैक्टिव बना के इसके सामने लाऊंगा,
इसी को मैं जाल बनाता हूँ, इसी को ट्रैप करने का जरिया बनाता हूँ। बार बार लाता है, ज्यादा खूबसूरत करके लाता है। ठीक है, तो इससे उसका काम आसान हो जाता है। राइट। तो शैतान फिर बार बार उसी चीजों को सामने लाकर इंसान को डाइवर्ट करता है, गाफिल करता है, उस काम को जरूरी बताता है, अहम बताता है, बहुत अच्छा करके दिखाता है। फिर इंसान उन्हीं में गुम होके रह जाता है। और याद है जब शैतान कब्जा कर लेता है इंसान पर, जब शैतान काबू पा लेता है, हमने पढ़े ना, तो क्या होता है? सूरह मुजादिला में हमने क्या पढ़ा? इस्तहवज़ अलैहिमुश शैतानु। जब शैतान काबू पा लेता है उन पर, इस्तहवज़ा क्या था? मुसल्लत हो जाना। तो क्या होता है फिर? फ़अंसाहुम ज़िक्रल्लाह। तो वो भुला देता है अल्लाह का जिक्र उनको। अल्लाह का जिक्र ही भूल जाता है, अल्लाह को याद करना ही भूल जाता है। कब होता है ये? जब मोहब्बत हद से बढ़ जाती है, दिल जब दुनिया में फंस जाता है ना, तब ये शुरू होता है। जब इंसान अपनी कमजोरियों में फंसकर शैतान को अपने हवाले कर देता है, शैतान का शिकार बन जाता है, तो फिर वो क्या करता है उसको? वअंसाहुम ज़िक्रुल्लाह। ऐसे लोग कौन होते हैं? उलाइका हिज़्बुश शैतान। हिज़्बुश शैतान है ये, शैतान के पार्टी वाले, शैतान के ग्रोह वाले। राइट। यानी जो लोग जिक्र को छोड़ देते हैं, अल्लाह को भूल जाते हैं, दुनिया की मोहब्बत में डूब जाते हैं, तो ये हिजबुश शैतान है। अब इस फितने से कैसे बचें? हम्म, इस गफलत से बचने के लिए क्या करना चाहिए? तरीका होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तो आगे बताया अल्लाह ताला ने, ये है तरीका। व अनफिकु मिम्मा रज़क़नाकुम, और खर्च करो उसमें से जो रज़क़नाकुम, हमने दिया तुमको रिस्क। रज़क़ना है, देखिए, अल्लाह ने दिया है रिस्क, हमने नहीं कमाया। अल्लाह ताला अगर दिमाग नहीं देता, हाथ पांव सही सलामत ना देता, तो हम कैसे कमाते? अल्लाह ताला जॉब नहीं देता, असबाब पैदा नहीं करता, तो हम कहाँ से करते? तो ये किसका रिस्क है? रज़क ना, हमने, अल्लाह ने दिया रिस्क। ठीक है। तो अब ये जो माल और औलाद का है ना फितना है, इनमें मशगूल होके मत रह जाओ। तो क्या करो फिर? इन चीजों को अल्लाह की राह में लगाओ। ठीक है। तो रिस्क में देखिए सिर्फ माल ही नहीं आता, औलाद भी आती है, और वो भी नेमतें जो इंसान के पास है, तमाम रिस्क में ही आती है। ठीक है। व अनफिकु मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्ली, इससे पहले, अन यातिया, के आए, अहदकुम, तुम में से किसी को, क्या आ जाए? अलमौतु, याति का फ़ाइल आ रहा है, अलमौतु, इससे पहले कि तुम में से किसी एक को मौत आए। तो उससे पहले क्या करो? वो अनफिकु मिम्मा रज़क़नाकुम, इन्फाक करो। ठीक है। पीछे निफाक की बात आई ना, तो निफाक का इलाज किस में है फिर? इन्फाक में। ठीक है। देखिए सेम रूट लेटर है। इन्फाक क्या होता है? खर्च करना। ठीक है। देखिए मैं आपको निफाक के माने क्या बताई थी? नफका, सुराख, सुरंग। ठीक है। तो इन्फाक जब हम करते हैं तो दरअसल जेब को सुराख हो जाता ना, है ना? वही इमेजरी है ना, जेब को सुराख हो जाता है, खर्च करना। राइट। तो निफाक का इलाज फिर किस में है? इन्फाक में। ठीक है। सॉल्यूशन क्या है? ये रिस्क को अपने से डिटैच करो, अलग करो, खर्च करो। ठीक है। उससे अपनी आखिरत कमाओ, ये मुराद। कब कमाओ? मिन कबली अन यातिया अहदकुमुल मौत,
اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کو موت آئے. موت آنے سے پہلے انفقو، ٹھیک ہے نا، خرچ کر لو. ورنہ کیا ہوگا پھر؟ موت کے وقت اگر تم سارا مال بھی صدقہ کرنے کی وصیت کرو نا تو فائدہ نہیں ہوگا. موت آنے سے پہلے کرو یہ کام. فَيَقُولَ تو وہ کہے گا. کون کہے گا؟ مرنے والا. کب کہے گا؟ مرتے وقت یا پھر مرنے کے بعد. کیا کہے گا؟ ربی، اے میرے رب، لولا، کیوں نہیں، اخرتنی، تو نے مہلت دی مجھ کو، تاخیر کی میرے لیے، ڈھیل دی مجھ کو، الا اجل قریب، ایک قریب کے وقت تک. اے اللہ، اے میرے رب، تو نے مجھے کچھ اور مدت کیوں نہ دی، کچھ اور مہلت کیوں نہ دی، قریب کے وقت تک. تھوڑا سا چانس اور مل جاتا. اے میرے رب، ابھی تو میرے بہت سارے خرچ تھے، بہت سارے مسائل تھے، میں انتظار میں تھا کہ یہ سب ضروریات جو ہے یہ پوری ہو جائے نا، تو پھر میں اس کے بعد تیرے راستے میں اتنا 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 دوں گا. لیکن تو نے تو مجھے موقع ہی نہیں دیا. لولا اخرتنی الی اجل قریب. یہاں پہ دیکھیے یہ جو مدہ ہے نا، کہاں کہاں مدہ ہے؟ لولا، لا کے اوپر ہے. اخرتنی میں بھی ہے، الا بھی ہے. یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ جو کھینچ کے بات کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں نا ایسے. یہ جو لہجہ جس کو ہم کہتے ہیں نا، ہم ایسے کھینچ کے بات کرتے ہیں. کیوں؟ کیا پرابلم ہے؟ ہم ایسے کھینچتے ہیں اپنی بات کو، رائٹ؟ تو اسی طرح یہ جو ہے نا حسرتیں مرتے وقت انسان کو، یا اللہ کیوں مجھے مہلت نہیں دی. ایک قریب کے وقت تک مطلب ایک مدت تک، کچھ مدت اور کیوں نہیں دی، تھوڑا سا اور کیوں نہیں ٹائم دیا، رائٹ؟ تو کیا کر لیتا؟ وَأَصَّدَّقَ، تو میں صدقہ کرتا، خیرات دے دیتا، وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور میں ہو جاتا صالحین میں سے. یعنی اس کا پروگرام تو تھا نیک بننے کا، لیکن کب؟ اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد، بڑھاپے میں، جب جاب ختم ہو جائے گی، بچوں کی شادیاں ہو جائیں گی. ہاں؟ اب ریٹائرمنٹ کی لائف ہے، اب میں نیکی کی طرف آؤں گا. کس کو پتا ہے وقت ملے گا یا نہیں ملے گا؟ ہم؟ تو اصل بات یہ ہے کہ انسان کی زندگی کا کوئی اعتبار نہیں ہے، صحت کا کوئی بھروسہ نہیں، دنیا کی کسی بھی حالت پر یقین نہیں ہے. اس لیے جو بھی خیر کا کام کرنا ہے وہ ہوش و حواس کی سلامتی کے ساتھ کرنا ہے، صحت تندرستی کے زمانے میں کرنا ہے، دل کے خلوص کے ساتھ، اللہ کی رضا کے لیے، رائٹ؟ دیکھیے، انسان جب ایسی کیفیت میں ہوتا ہے نا کہ اس کو اس کے فیوچر کا خوف ہوتا ہے، مستقبل کا خوف ہوتا ہے. میرے بعد کیا ہوگا، یا پھر میں 10 سال بعد کہاں ہوگا، میرا کام کیسے چلے گا، رائٹ؟ فیوچر کا اس کو خوف ہے. اور دوسری طرف کیا ہے؟ اللہ سے امید ہے، وہ امید بھی رہتا ہے اللہ تعالیٰ اب بھی پال رہا ہے. ہاں، ابھی تک پال رہا تھا، ابھی بھی پال رہا ہے، تو آگے بھی پالے گا. تو جب ایسی جو کیفیات ہوتی ہے نا خوف اور امید کے درمیان، تو کیا کرنا چاہیے پھر؟ صدقہ کریں، دل کو صاف رکھیں. کیونکہ جو دل کی منافقت ہے نا وہ اسی وقت ٹوٹتی ہے جب انسان مال کی محبت، ہم، یہ جو مستقبل کا خوف ہے، یا پھر جو خواہشات ہیں، اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرے. جب ان کو خرچ کرے گا تو پھر وہ دل سے جو منافقت ہے وہ بھی نکلتی ہے. ٹھیک ہے؟ تو اسی لیے نا انسان جب ایسی حالات میں ہے یا ایسی اس کی سچویشن ہے، اوپر نیچے ہو رہی ہے،
کبھی خوف ہے، کبھی امید ہے، پتہ نہیں کیا بنے گا آگے، پیسہ ہوگا یا نہیں ہوگا، کیسے کام ہوگا، ہے؟ تو کیا کرنا چاہیے؟ کچھ نہ کچھ اللہ کی راہ میں دینا چاہیے، چاہے اپنا وقت، مال، رزق، انفقو۔ صحت کی حالت میں کرنا ہے، رائٹ؟ دیکھیے سورہ مومنون میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعونی، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آتی ہے تو کہتا ہے اے میرے رب مجھے واپس لوٹا دے، مجھے پلٹا دو، ریٹرن۔ کہاں پر؟ دنیا میں، جس دنیا کو میں نے چھوڑ دیا ہے شاید اب میں اس سے کچھ نیک عمل کر لوں، اب میں واپس دنیا میں جا کے کیا کروں؟ عمل صالحا۔ لیکن یہ کیا ہے؟ ان کو دنیا میں بھی بھیجے تو وہ وہی کریں گے جو وہ پہلے کرتے رہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کلا، ہرگز نہیں، یہ تو ایک بات ہے جو وہ کہہ رہا ہے، ہوا قائلوہا، اور ان کے آگے ایک رکاوٹ ہے، کون سی؟ برزخ، وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اس دن تک جس دن وہ اٹھائے جائیں گے۔ خبر کا مرحلہ ہے، خبر کی زندگی ہے، تو واپسی تو نہیں ہے۔ اگر واپس بھی کر دیں گے تو وہ اسی پر رہیں گے۔ ایسے ہوتا ہے نا، دیکھیے بعض لوگوں کو نا اتنی سخت بیماری آ جاتی ہے، وہ بیماری کے وقت بہت دعائیں کرتے ہیں، یا اللہ مجھے مہلت دیجیے، میں تیرے کام کروں گا، تیری عبادت کروں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کو واپس دنیا میں لوٹا دیتا ہے، صحت دیتا ہے، پھر وہ اسی پہ اڑے رہتے ہیں جو پہلے کرتے تھے۔ صحت آنے کے بعد بھی سب کچھ بھول جاتے ہیں۔ تو کیا ہے یہ سب کچھ؟ ہوا قائلوہا، یہ تو بس منہ کی باتیں ہیں، قول ہے ان کے۔ حدیث میں کیا آتا ہے؟ سب سے بہترین صدقہ کیا ہوتا ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے سوال کیا، سئیلا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے سوال کیا، کیا سوال کیا؟ ایُّ الصدقۃ افضل، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا صدقہ سب سے بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ صدقہ جو تم اس حالت میں کرو کہ تم صحت مند ہو، مال کی محبت رکھتے ہو، یعنی جب تم صحت میں ہو، صحت مند ہو، اس وقت جو صدقہ کرو گے نا وہ سب سے بہتر ہے۔ اور جب تم کو مال کی محبت بھی ہے، غربت کا ڈر ہے، یعنی تم کو یہ ڈر ہے کہ میں دے دوں گا تو مفلس ہو جاؤں گا، اور مالدار ہونے کی امید بھی ہو، اور صدقہ کرنے میں اتنی دیر نہ کرو کہ جان حلق تک پہنچ جائے اور تم کہنے لگو اتنا فلاں کو دے دو، اتنا فلاں کو دے دو، جبکہ وہ مال تو فلاں کا ہو ہی چکا تھا، وہ تو اس کا ہو ہی چکا ہوتا ہے۔ تو کیا سمجھ میں آتا ہے؟ دیکھیے صحت کی حالت، یہاں پہ شرط کیا بتائی گئی ہے؟ صحت کی حالت میں صدقہ کرو۔ دیکھیے جب انسان بیمار ہو جاتا نا تو اسے خود ہی احساس ہونے لگتا کہ اب شاید ہم زیادہ زندہ نہیں رہ پائیں گے، تو وہ کچھ نہ کچھ صدقہ کرتے رہتا ہے نا؟ بیماری کی حالت میں تو ویسے بھی صدقہ کرتے ہی رہتے ہیں، لیکن اصل اور بہترین صدقہ کیا ہے؟ وہ جو صحت کی حالت میں کرے۔ وہ صدقہ بھی ٹھیک ہے، اس کا بھی اجر ہے، ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ اجر دے گا، لیکن جو صحت کی حالت میں کرے، ٹھیک ہے، موت کی علامتیں ظاہر ہونے سے پہلے جو صدقہ کرتے ہیں وہ سب سے بہترین صدقہ ہے۔ کیوں بہترین صدقہ ہے صحت کی حالت میں؟ کیونکہ دیکھیے جب موت کی حالت ہوتی ہے، زندگی سے جب انسان کو امید کم ہوتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اب انسان کیا کہتا ہے کہ اب دنیا تو اب ہاتھ سے جا رہی ہے، تو پھر اس کو بچا کے کیا رکھنا؟ اس کو خرچ کرو، بہتر ہے اس کو آگے بھیج دو، ٹھیک ہے؟ تو ایسا بھی صدقہ قبول ہے، غلط نہیں ہے، لیکن اگر تم بہترین اجر چاہتے ہو، بہترین مقام، بہترین صدقہ چاہتے ہو تو پھر کیا کرو؟ بیماری سے پہلے، صحت کی حالت میں، ٹھیک ہے؟ جب تم کو مال کی محبت ہے تب بھی،
غربت کا ڈر ہے، یعنی تم کو ہوتا ہے نا کبھی صدقہ کریں، نہیں پتہ نہیں میرے پاس بچیں گے یا نہیں بچیں گے، رہیں گے یا نہیں رہیں گے، غربت کا جب ڈر ہوتا، اس حالت میں بھی کیا ہے بہترین صدقہ ہے. تو یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا، صدقہ کرنے میں اتنی دیر نہ کرو کہ جان حلق تک پہنچ جائے. پھر تم اب حلق پر پہنچنے کے بعد کیا کہتے ہیں، وہ بھی دے دو یہ بھی دے دو، اللہ کی راہ میں یہ کر دو وہ کر دو، نیک کام کی طرف. کہا جا رہا ہے کہ میں کچھ صدقہ کر لیتا، وَأَصَدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور میں ہو جاتا صالحین میں سے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے، اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ موت کے وقت انسان کو اگر کسی نیک کام کرنے کی حسرت ہوگی تو وہ کیا ہوگا، صدقہ کر لوں، صدقہ کر لوں، صدقہ کر لیتا تو بہت اچھا ہوتا. یا صدقہ کیوں نہ کیا. آج دیکھیے ہم مال بچا بچا کر رکھتے ہیں نا، پیچھے والوں کے لیے، وارثوں کے لیے بچا کے رکھتے ہیں، اپنے لیے آگے نہیں بھیجتے. تو موت کے وقت انسان یہ بھی حسرتیں کرے گا. وَأَصَدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ. دیکھیے یہاں پر نا ایک حدیث اور بتانے کی رہے گی کہ جو ہم سب کو پتا ہے، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو. ٹھیک ہے. کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اغتنم خمسن قبل خمسن، یعنی 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو. ٹھیک ہے. اور سب سے پہلی چیز کیا ہے، شباب کا قبل حرامی کا، اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے. دوسری چیز کیا ہے، اپنی صحت کو بیماری سے پہلے. تیسری، اپنی دولت کو فقر سے پہلے، یعنی امیری کو محتاجی سے پہلے. اس کو غنیمت جانو، اس کو نعمت سمجھو. اپنی فراغت کو، یعنی فری ٹائم کو، اپنی فراغت کو مصروفیت سے پہلے، اور اپنی زندگی کو موت سے پہلے. ٹھیک ہے. تو جوانی ہے تو غنیمت ہے، اللہ کا شکر ہے، اس کو نعمت سمجھو، اس کو اللہ کے کام میں لگاؤ بڑھاپے سے پہلے. بڑھاپے میں پھر انسان سوچتا ہے کاش میں جوان ہوتا تو میں اتنے سجدے کرتا، اتنی نمازیں پڑھتا، حج کر لیتا، عمرہ کر لیتا. ابھی جو ہے اس کو غنیمت جانو. صحت ہے تو اس کو بھی غنیمت جانو. کب، کس سے پہلے، بیماری سے پہلے. دولت ہے تو خرچ کرو اللہ کی راہ میں. فراغت ٹائم ہے تو اس کو اللہ کے راستے میں لگاؤ. اور زندگی کو موت سے پہلے. ایک اور حدیث میں آتا ہے، اذا مات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا مات الانسان، جب انسان مر جاتا ہے، قالت، کہتے ہیں کون، الملائکۃ، فرشتے. جب انسان مر جاتا ہے تو فرشتے کیا کہتے ہیں، ماذا قدما، اس نے کیا آگے بھیجا، آخرت کے لیے اس نے کیا بھیجا. اور اس کے گھر والے کیا باتیں کرتے ہیں، وَيَقُولُ أَهْلُهُ مَاذَا خَلَّفَ، جو پیچھے رشتہ دار ہے نا وہ کیا باتیں کرتے ہیں، اس نے پیچھے کیا چھوڑا. لوگوں کو کیا فکر ہوتی ہے کہ اس نے ہمارے لیے کیا رکھا ہے. اس نے کیا چھوڑ کے گیا، ہم تو بھوکے مر جائیں گے. اب یہ مر گیا، کمانے والا مر گیا تو ہمارا کیا حال ہوگا. لیکن دیکھیے ایسا شخص کتنا قابل رحم ہے، جس نے ساری زندگی صرف دوسروں کے لیے کرتا رہا. ساری زندگی اس نے اپنے لیے کچھ بھی نہیں کمایا، بس وارثوں کے لیے، دوسروں کے لیے، دوسروں کے لیے کما کما کے پوری زندگی اس میں لگا دی، اور کچھ بھی آگے نہیں چھوڑا. جہاں ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے اس کے لیے اس کی کوئی کمائی نہیں. تو فرشتے کیا کہتے ہیں، ماذا قدما، کیسی باتیں کرتے ہیں دیکھیے فرشتے. اور ہماری انسانوں کی کیسی باتیں ہیں، ماذا خلفا. یہی ہوتا نا، کسی کا انتقال ہوا تو سب سے پہلے کیا پوچھتے ہیں، ہم؟ کیا چھوڑ کے گئے پیچھے. وارثوں کے لیے تو ہم بہت کچھ بناتے رہتے ہیں، لیکن خود کے لیے کیا ہے. تو وہی بات آگئی، مال اور اولاد کیا ہے، ایسی چیز ان کی محبت میں انسان کیا کرتا ہے، اپنے آپ کو بھول جاتا ہے. ہم نے سورہ حشر میں پڑھے نا، ولا تکونوا کالذین، ایسے لوگوں کی طرح مت بنو تم. کیسے، نسوا اللہ، جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا. پھر اللہ نے کیا کیا،
فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُم، پھر اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو بھلا دیا ان کا اپنا آپ، اپنے آپ کو ہی بھول گئے، اپنے لیے کچھ کرنے کا بھول گئے، آخرت کے لیے کچھ آگے بھیجنے کا بھول گئے. اور نتیجہ کیا تھا؟ نَسُوا اللہ، اللہ کو بھولنے کا. سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَمِنْهُ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ، اور ان میں سے وہ بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا کہ اگر اللہ نے ہمیں اپنے فضل سے نوازا، اللہ تعالیٰ اگر ہم کو یہ دے گا، وہ دے گا، نعمت دے گا، اچھی جاب دے گا، بہت پیسہ دے گا، تو کیا کریں گے ہم؟ لَنَصَدَّقَنَّ، ضرور ضرور یقیناً ہم صدقہ کریں گے، وَلَنَكُونَنَّ، اور ضرور ضرور یقیناً ہم ہو جائیں گے من الصالحین، نیک لوگوں میں سے. تو انہوں نے اللہ سے عہد کیے، وعدے کیے، ٹھیک ہے. پہلے انہوں نے منت مانی، نیتیں کی، ارادے کیے، وعدے کیے، کہ میری یہ کمیٹی نکل آئے گی تو میں یہ صدقہ دوں گا، یا یہ پھر یہ بزنس فلرش کرے گا، اچھا چلے گا تو میں بہت زیادہ اللہ کی راہ میں دوں گا، ان کی مدد کروں گا، اس کی مدد کروں گا، یا پھر فلاں جگہ سے مل جائے گا پیسہ، یا پھر وہ جو پراپرٹی ہے اٹکی ہوئی وہ سالو ہو جائے گی تو میں اللہ کی راہ میں دوں گا، یا پھر وہ رشتہ دار کی مدد کروں گا. یہ بہت کامن باتیں ہیں نا، ایسی منتیں مانتے رہتے ہیں. right؟ اتنے فیصد اللہ کی راہ میں دے دوں گا، اتنے پرسنٹ. پھر کیا ہوتا ہے؟ جب فلرش ہوتا ہے بزنس، یا پھر وہ جو پراپرٹی کا مسئلہ ہے وہ حل ہو جاتا ہے، یا پھر اچھا کام چلنے لگتا ہے، جاب اچھی مل جاتی ہے، تو کیا ہوتے ہیں؟ سب کچھ بھول جاتے ہیں. جیسے ہی اماؤنٹ ہاتھ میں آتا پھر آئیں بائیں ہو جاتے ہیں، وعدے بھول جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے نا اللہ سے کیے ہوئے وعدے، اس کے خلاف کرتے ہیں. وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ، اگر اللہ تعالیٰ ہم کو دے گا نا، لَنَصَدَّقَنَّ، تو ہم ضرور صدقہ کریں گے. اللہ تعالیٰ دیکھنا اتنا اتنا میں اللہ کی راہ میں دوں گا. دیکھیے پہلے تو نا سوچ سمجھ کر وعدے کرنا چاہیے، چاہے اللہ سے ہو یا بندوں سے ہو، چاہے مال خرچ کرنے کے ہو یا کوئی بھی نیکی کا کام کرنے کے ہو، سوچ سمجھ کے کرنا. لیکن جب آپ نے وعدہ کر لیا، جب آپ کمٹمنٹ کر لیتے ہیں، پھر آپ اس سے پھر نہیں سکتے، مڑ نہیں سکتے. right؟ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ تو اللہ نے جب ان کو اپنے فضل میں سے عطا فرمایا، جب اللہ نے دیا ان کو، تو کیا کرتے ہیں؟ تو وہ اس میں بخیل بن بیٹھتے ہیں، بخیل بھی، بخل کرنے لگتے ہیں، کنجوسی کرتے ہیں، دیتے نہیں ہیں. وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اور وَتَوَلَّوْا، اور منہ موڑ جاتے ہیں، پھر جاتے ہیں. وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اس حال میں کہ وہ اعراض کرتے ہیں، یعنی مکر جاتے ہیں، پھر جاتے ہیں جو وعدے کیے ہیں، جو نیتیں کی ہیں. right؟ تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ تو اس کی پاداش میں اللہ نے ان کے دلوں میں اس دن تک کے لیے نفاق جما دیا جس دن وہ اس سے ملیں گے، بوجہ اس کے کہ انہوں نے اللہ سے کیے ہوئے وعدے کی خلاف ورزی کی، اور بوجہ اس کے کہ وہ جھوٹ بولتے رہے. ٹھیک ہے. تو کمٹمنٹ یا منتیں یا جو اس طرح کے وعدے ہیں، اس کو آپ جب کر لیتے ہیں تو اس سے آپ مکر نہیں سکتے، اس سے پھر نہیں سکتے. جو پھرے گا تو پھر وہ کیا ہے؟ جھوٹا ہے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ اس کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں. ٹھیک ہے. بما کانوا یکذبون. پھر آگے کیا ہوتا ہے؟ وَلَن یؤخر اللہ، اور ہرگز نہیں اللہ تعالیٰ مہلت دے گا، کبھی بھی نہیں تاخیر کرے گا، کبھی بھی ڈھیل نہیں دے گا اللہ تعالیٰ. کس کو؟ نفسن، کسی بھی نفس کو، کسی بھی جان کو. اذا جاء، جب آ جائے، اجلھا، اس کی اجل، اس
کی اپوائنٹمنٹ، اس کا مقررہ وقت، جب اس کا مقررہ وقت آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کسی کو بھی ایک لمحہ بھی ڈھیل نہیں دیتا، ٹھیک ہے، اس کو ڈیلے نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ، آگے نہیں کرے گا. اخر یؤخر، تاخیر کیا ہوتا ہے؟ پوسٹ پونڈ، ڈیلے، ٹھیک ہے. جس وقت جہاں جیسے جس کی موت لکھی ہوگی اس کو ویسے ہی آئے گی. اللہ تعالیٰ سورہ یونس میں کیا فرماتے ہیں؟ لِكُلِّ أُمَّةٍ اجل، ہر ایک امت کے لیے ایک مقررہ وقت ہے، رائٹ. اپوائنٹمنٹ، اجل کہتے ہیں اپوائنٹمنٹ کو. اپوائنٹمنٹ کیا ہوتا ہے؟ فکسڈ ہوتا ہے نا. جیسے ہم کہتے ہیں میرا کل اپوائنٹمنٹ ہے ڈاکٹر کے ساتھ، تو وہ کیا ہوتا ہے؟ فکسڈ ہوتا ہے، رائٹ. اسی ٹائم پر آپ جاتے ہیں نا. تو ہر ایک امت کا بھی، پوری امت کا بھی کیا ہے؟ ایک اجل ہے، right؟ اذا جاء، جب وہ آ جاتا ہے، اجلہم، اس کا اجل، جب اس کا اجل آ جاتا ہے، اس کا مقررہ وقت آ جاتا ہے، فلا یستأخرون ساعتا، تو پھر تاخیر نہیں ہوتی ایک لمحے کی بھی، ولا یستقدمون، اور آگے بھی نہیں بڑھتا ہے، ایک گھڑی پیچھے بھی نہیں ہوتا ہے اور نہ آگے ہوتا. ساعت لمحے کو کہتے ہیں، ایک سیکنڈ بھی نہیں. موت کا فرشتہ آ گیا، جو وقت لکھا ہے اسی وقت اس کی پھر روح قبض ہوتی ہے. کیا کہہ رہے ہیں؟ واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ تعالیٰ خبیر ہے ہمیشہ سے. فعیل جو ہوتا ہے نا، صفت مشبہ جس کو کہتے ہیں نا، اس میں کانسٹنٹ صفت ہوتی ہے، ہمیشہ، مسلسل، ہمیشہ خبر رکھنے والا ہے. بما، ساتھ جو، تعملون، تم عمل کرتے ہو، جو کچھ بھی تم کر رہے ہو نا، اللہ تعالیٰ اس کی خبر رکھ رہا ہے، رائٹ. تو دیکھیے، موت جو ہے یہ کتنی یقینی ہے نا، اس کو کوئی انکار نہیں کر سکتا. ہر کوئی مانتا ہے کہ موت آنی، اور وہ بھی مقررہ وقت پر. اجلوہا، کبھی بھی اس کی تاخیر نہیں ہوتی، کوئی آگے نہیں بڑھ سکتا اس کی جو اجل ہے اس سے، نہ ہی کوئی پیچھے جا سکتا ہے. لیکن ہم سبق نہیں لیتے. اچانک کتنے حادثے ہوتے ہیں ہمارے سامنے، اچانک جوان لوگ چلے جاتے ہیں. ابھی 2-3 ویک پہلے ہی دیکھیے، ایک یہاں پر حادثہ ہوا، میاں بیوی جا رہے تھے شاپنگ کے لیے، ان کو عمرہ جانا تھا، ٹھیک ہے. تو عمرہ کے لیے جانا تھا تو انہوں نے کیا کیا، ان کے بچوں کو گھر پہ سلائے، چھوٹے چھوٹے بچے، 3 بچے شاید، LKG UKG کے بچے، بہت چھوٹے تھے تینوں. تو بچوں کو گھر پہ سلا کے باہر سے لاک کر کے میاں بیوی گئے ہیں شاپنگ کے لیے، ٹھیک ہے، 2 ویلر پر، اچھی جوان ایک دم. اور ادھر سے ایک ایمبولینس آئی، ان کے اوپر آ گئی. تو جو عورت تھی نا، وہ جا کے وہ جو ایمبولینس ہے اس کے نیچے، اس جو انجن ہوتا ہے اس میں پھنس گئی. اس کو نکالنے کو اتنا ٹائم لگا، وہیں پہ دونوں بھی وہیں پہ انتقال. بچے گھر میں سو رہے ہیں. ہمارے ایک ساتھی ہے، تو ان کی بہن جا کے ڈور جو تھا لاک اس کا کھول کے پھر بچوں کے پاس گئی. پوری شاپنگ ان کی روڈ پہ پڑی ہوئی بچوں میں. اب آپ سوچیے، کسی نے یہ سوچا اس کا موت کا وقت کب ہے؟ ہم ایسی باتیں بہت سنتے ہیں اور کیا سوچتے ہیں، اچھا یہ تو کسی اور کے ساتھ ہوا، شکر ہے میں نہیں تھی. ہم میں سے کون جانتا ہے کہ ہم کہاں ہوں گے، کیا موقع ہوگا، کیا حالات ہوں گے، کون سا دن ہوگا. ہم میں سے کتنے لوگ پوری سنجیدگی کے ساتھ اپنے موت کے دن کو امیجن کرتے ہیں، اپنے آپ کو بستر مرگ پر پڑے ویژولائز کرتے ہیں، اپنا جنازہ اٹھتے ہوئے دیکھتے ہیں. کرتے ہیں ہم. جب بھی کسی کا جنازہ دیکھیں تو کیا کریں؟ اپنے آپ کو وہاں پر امیجن کریں، یہ میں جا رہی ہوں، ٹھیک ہے، یہ دوسرے نہیں ہیں، میرے لیے. تو کیا کہا گیا ہے یہاں پہ؟ لولا اخرتنی، کیوں نہیں اللہ تعالیٰ مجھے مہلت دی تو نے، ٹھیک ہے. جو یہ تاخیر ہے نا، یہاں پر اس کو کنڈیم کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کو ملامت کیا جا رہا ہے.
टाल मटोल जिसको कहते हैं ना, फिर कर लेंगे, फिर कभी सही, आइंदा साल। तो इस टाल मटोल को, इस डीले को उसको यहाँ पे कंडेम किया जा रहा है, उसको मलामत किया जा रहा है। ठीक। हम कैसे टाल मटोल करते हैं कोई भी चीज का? हम कैसे, क्या कहेंगे, डीले करते रहते हैं, ताखीर करते रहते हैं, अपने आप को हम कैसे मुतमईन करते हैं? वेरी बिजी। बच्चे छोटे हैं, यही बात हुई ना। अम्वालुकुम वला औलादुकुम। अम्वाल क्या है? वेरी बिजी, काम है, जॉब है। और औलादुकुम, बच्चे छोटे हैं। देखिए, मौत तो ये नहीं देखती ना कि तुम्हारे बच्चे छोटे हैं या बड़े हैं। ये देखती है मौत, या तुम्हारा बिजनेस कौन संभालेगा, ये देखकर आती है मौत? नहीं। लौला अखरतनी। वैसे हम किन किन चीजों में टाल मटोल करते हैं, ताखिर या डीले, पोस्टपोन, किन चीजों में करते रहते हैं हम? इसमें आप देखिए, सबसे बदतरीन जो टाल मटोल होता है ना, फराइज की अदायगी में। ठीक है, फराइज की ताखीर में, नमाजों को, हम्म, ज़कात की अदायगी को, फरीज़े हज की अदायगी को, या फिर इंसानों के हुकूक देने में हम ताखीर करते हैं, टाल मटोल करते रहते हैं। कर्ज अदा करने में हम टाल मटोल करते हैं। दीन सीखने में क्या करते हैं? टाल मटोल। ठीक है, अभी तो मैं दुनिया में बहुत कुछ कर रहा हूँ, वक्त मिलेगा तो दीन भी सीख लूंगा। ठीक है, अभी तो मेरे दुनिया कमाने के दिन है, दुनिया के लिए तैयार करना है अभी। हम्म, और जब दुनिया में मसरूफ हो जाता है, फिर सब कुछ बेकार होने लगता है, खराब होने लगती है, याददाश्त कमजोर होने लगती है, नजर कम आने लगता है। हाँ? सारी सलाहियतें जब जवाब देने लगती है, फिर जाके हमको दीन याद आता है। जब जिंदगियां गुजर जाती है, फिर दीन याद आता है। राइट। तो अभी देखिए, हम अपने बच्चों के लिए क्या चाहते हैं? दुनिया चाह रहे होते हैं या आखिरत? क्या सोचते हैं हम? पहले ये दुनिया में कामयाब हो जाएं, पहले ये पूरे झंझटों से फारिग हो जाएं, फिर किसी दिन सीख लेंगे दीन भी। यही होता ना। किसको पता है वो किसी दिन कब होगा? अल्लाह ताला हम सबको लंबी जिंदगी दे, नेकियों से भरी जिंदगी दे। आमीन। लेकिन जिंदगी तो वही है ना जो अल्लाह ने लिख दी है, मैं और आप तो उसमें कुछ बढ़ा नहीं सकते। तो कहीं ऐसा ना हो कि वक्त हाथ से निकल जाए, कहीं ऐसा ना हो कि हमारी औलाद गफलत में रुखसत हो जाए, या हम गफलत में गाफिल होकर इस हाल में रुखसत हों, या ऐसा ना हो कि हम फराइज को टाल मटोल करते हुए दुनिया से रुखसत हो जाएं। फिर तो कुछ वापस नहीं आएगा। ये वक्त वापस नहीं आएगा ना, कोई दुनिया में वापस दोबारा लौट कर नहीं आएगा। तो हमको ये देखना है कि हम सबसे पहले कितनी कोशिश करते हैं हमारी औलाद को, हमारे घर वालों को अल्लाह से जोड़ने के लिए। हमारी कोशिशें क्या है? हमारी कोशिशें उनको दुनिया की तरफ लाने के लिए ज्यादा है या अल्लाह की तरफ? मैं ये नहीं कह रही हूँ कि दुनिया की पढ़ाई ना करो या दुनिया में कमाओ नहीं, इतदाल। हम एक तरफ झुक जाते हैं, हम दुनिया में पूरे फोकस हो जाते हैं, उसी में झुक जाते हैं, आखिरत को एकदम भूल जाते हैं। देखिए, इसमें आप अंबिया कराम का किरदार क्या था? उन्होंने किस तरह से औलाद की तरबियत की थी? ठीक है, कैसी कैसी दुआएं मांगते थे? ठीक। हम क्या चाहते हैं हमारी औलाद के लिए, दुनिया या आखिरत? क्योंकि देखिए, जो चाहते हैं ना, फिर उसी के मुताबिक इंसान अमल करता है, उसी के मुताबिक फिर वो उनको फ्यूचर पर लगाता है, उनको उसी के मुताबिक डायरेक्शन देता है। दुनिया जो है ना, वो एक जरूरत है, उसको आप अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन मंजिल नहीं है, मकसद नहीं है। ठीक है, इसमें देखिए, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह जो है ना, उनकी वालिदा की मिसाल बेहतरीन है। ठीक है,
ان کی مثال کو آپ سامنے رکھیے. آپ کو پتا ہوگا امام بخاری صرف 6 سال کے تھے تو انہیں بہت شدید بخار آیا. ٹھیک ہے. اور اتنا بخار آیا تھا کہ ان کی بینائی چلی گئی تھی. ٹھیک ہے. بلائنڈ ہو گئے تھے، اندھے ہو گئے تھے. اب آپ سوچئے اس ماں پر کیا گزرتی ہے جو اپنی اولاد کو ایسی ایسی کنڈیشن یا ایسی حالت میں دیکھے. ہم ہم تو اپنی اولاد کو زخم بھی لگ جائے تو پریشان ہو جاتے ہیں. اب اچانک اندھا ہو جانا، اب آپ سوچئے ان کا دل کیسے ہوگا. تو امام بخاری کی جو والدہ تھی نا، وہ کیا کرتی ہیں؟ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے رو رو کر دعائیں کرتی ہیں. بہت دعائیں مانگتی ہیں راتوں کو جاگ کر. یا اللہ میرے بچے کو دوبارہ بینائی عطا کر دے، میں اسے تیرے دین کی خدمت میں لگاؤں گی. تو وہ جو تھی نا، وہ اپنے وعدے میں سچی تھی. تو ایک دن صبح اٹھی تو دیکھا کہ بیٹے کی بینائی واپس آ گئی. اللہ نے دعا قبول کر لی. پھر جو انہوں نے جو وعدہ کیا تھا نا، اس پر ثابت قدم رہی. انہوں نے اپنے بیٹے کو دین کا علم سکھایا، اس کے راستے پر لگایا. اب آپ سوچئے اس ماں نے کتنی دعائیں کی ہوں گی. اب کچھ بچے جسمانی طور پر اگر نابینا ہو جاتے ہیں، تو آپ سوچئے اس کی ماں کی جو دعائیں ہیں وہ کس تڑپ سے نکلتی ہوں گی. تو کچھ بچے جسمانی طور پر نابینا ہوتے ہیں، کچھ دل کے نابینا ہوتے ہیں. دل کی ان کی جو بینائی ہے وہ چلی جاتی ہے. کچھ کی بصارت چلی جاتی ہے، کچھ کی بصیرت ختم ہو جاتی ہے. کتنا بھی انسان کوشش کرے، جو باہر کے جو حالات ہوتے ہیں، بیرونی جو اثرات اتنے شدید ہوتے ہیں کہ وہ کہیں نہ کہیں بچے کا جو نور ہوتا ہے، جو حق کا نور ہوتا ہے، وہ دھیرے دھیرے بجھنے لگتا ہے. لیکن یہ جو سوچ ہے نا، یہ امید دلاتی ہے کہ امام بخاری کی والدہ کی دعا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے بچے کو بینائی واپس کر سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ میری بھی دعائیں ضرور قبول کرے. ضرور ہماری اولاد کا بھی نور واپس آئے گا. ضرورت کیا ہے پھر؟ دعا کی. دعا میں بھی شدید تڑپ، اخلاص، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اپنے بچوں کی ہدایت کے لیے. ان کے دل کا نور جو ہے نا، وہ نہ بجھے، اس کی دعائیں کرنا. ٹھیک ہے. جس طرح وہ ماں سچی تھی نا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنا اس کا عظیم بدلہ دیا. رہنما بنے، وہ لیڈر بنے. اب آپ سوچئے اگر وہ اس آزمائش سے نہ گزرتے، نابینا نہ ہوتے، تو ان کی والدہ کی دعاؤں میں وہ شدت ہوتی، وہ درد ہوتا. اکثر ایسا ہوتا ہے نا کہ جب ایسی کچھ بیماری آ جاتی ہے، تکلیف آ جاتی ہے، تو دعاؤں میں بھی اخلاص آ جاتا ہے، دعاؤں میں بھی خلوص آ جاتا ہے، کئی گنا دعا بڑھ جاتی ہے. ہوتا ہے نا ایسے. تو ہم کیا سوچتے ہیں، یہ ہمارے اللہ تعالیٰ نے ہم کو چوائس دی ہے نا، کہ ہم اپنے بچوں کے لیے کیا سوچتے ہیں، خود کے لیے کیا سوچتے ہیں، کیا آگے بھیج رہے ہیں. ہم ان کو دین کی خدمت کے لیے لگا رہے ہیں یا صرف دنیا کی دوڑ میں ڈھکیل رہے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ چلو پہلے ڈگری کر لو، پہلے جاب اچھی مل جائے، سیلری اچھی بن جائے، شادی اچھی جگہ ہو جائے، بچے 2 3 ہو جائیں. وہ تو دنیا جو ہے نا، اس پر تو بریک کبھی لگ ہی نہیں سکتا. اسٹاپ ہے ہی نہیں دنیا پر. اس کو تو خود ہی اسٹاپ لگانا پڑتا ہے. دنیا کی دوڑ کبھی ختم نہیں ہونے والی. تو ابھی سے، آج سے ہی انشاءاللہ ہم یہ اللہ سے بھی دعائیں کریں، اور یہ ہماری پوری نیت ارادہ ہو کہ ہم ضرور اپنے آپ کو بھی، اپنے گھر والوں کو بھی اللہ کے کام کے لیے لگائیں. دین کی خدمت. دیکھیے پھر وہی بات آ گئی نا، پورا 28ویں پارے کا تھیم کیا ہے؟ دین کی خدمت، دین کی نصرت، اللہ کی رضا کے کام. چاہے بچہ کتنا بھی سخت پڑھائی کرتا ہو، کتنا بھی مصروف ہو، ہم کو کہیں نہ کہیں ان کو بریک لگا کے دین سکھانا ہے. یہ بھی ہے، یہ بھی ضروری ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کہاں سے شروع کی تھی؟ سب سے پہلے گھر سے، قریب ترین لوگوں سے. تو گھر والوں کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا.
देखिए, आप जितने भी अंबिया और सालेहीन की सीरत अगर पढ़ेंगे ना, तो आपको हर जगह यही उसूल नज़र आएगा। जितने भी आइमा कराम हैं, बड़े-बड़े लोग हैं, उनकी ज़िंदगियों का मुताला करें, क्या नज़र आता है? उन्होंने अपनी औलाद के लिए बहुत कोशिशें भी की, दुआएँ भी की, बहुत एफर्ट्स किए। ठीक। अक्सर देखिए, अक्सरियत जो है ना, मेजॉरिटी इसमें ना माँ का किरदार नज़र आता है। हुँ? ये देखने में आता है ना कि जो अज़ीम-अज़ीम लोग थे ना, उनके बाप तो बचपन में ही फ़ौत हो गए थे, राइट? तो उनको फिर किसने तरबियत की, उनको किसने पाला, किसने सँभाला उनको? माँ ने, राइट? इस्माइल अलैहिस्सलाम के वालिद थे, ज़िंदा थे, लेकिन किसकी तरबियत में थे वो? हाजरा अलैहिस्सलाम की, ठीक है। अब आप सोचिए किस तरह से उस औरत ने तरबियत की बेटे की। बाप नहीं आए थे, बाप सिर्फ़ 4 दफ़ा आए थे पूरी उनकी लाइफ़ में, इस्माइल अलैहिस्सलाम से मिलने, हाजरा अलैहिस्सलाम से मिलने। तो वो माँ ने कभी अपने बाप के खिलाफ बच्चे को कभी नहीं भड़काई, बल्कि फर्माबरदार बनाई माँ-बाप की। क्या तरबियत की थी उनकी, राइट? तो क्या कहा जा रहा है, लौला अख़्खरतनी इला अजलिन क़रीब फ़अصدक़ व अकुम मिनस सालिहीन। इंसान मौत के वक़्त ये तमन्ना करेगा कि मैं सदक़ा कर लेता। तो अभी है, ज़िंदगी है तो अभी करना है। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हशरती फ़ी क़ब्री अल्लाहुम्मा अरहमनी बिल क़ुरआनिल अज़ीम वजअलहु ली इमामन व नूरन व हुdan व रहमा। अल्लाहुम्मा ज़क्किरनी मिन्हु मा नसीतु व अल्लिमनी मिन्हु मा जहिलतु वरज़ुक़नी तिलावतहु आना अल-लैलि व आना अन-नहारी वजअलहु ली हुज्जतैन या रब्बल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्ला लज़ीना आमनु व अमिलुस स्वालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ व तवासौ बिस सब्र। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।